136 الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آج کی ان 2 آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان کی مضبوطی کا حکم ارشاد فرمایا کہ مومن کہلانے والوں صحیح طور پر ایمان لاؤ، زبانی باتیں چھوڑو، اور پھر اس ایمان کی تفصیل بتا دی کن کن چیزوں پر ایمان ہے۔ گویا اجمالی ایمان والوں کو تفصیلی ایمان کا حکم دے دیا، زبانی ایمان کرنے والوں کو حقیقت ایمان کا حکم دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو حقیقت ایمان اور تفصیلی ایمان کے اوپر اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی کے ضمن میں پھر وہ لوگ جو ان ایمانیات میں سے کسی ایمان والی چیز کا انکار کر دیں، فرمایا یہ دنیا میں بھی برباد آخرت میں بھی برباد ہوں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر چلتے ہوئے اب ایمان کا بھی ذکر ہوگا۔ ایمان کے مقابلے میں جو غلط عقائد، غلط طریقے ہیں، ان کی تردید ہوتی چلی جائے گی۔ ابتدا میں صورت میں بڑے احکام کی، قانون کی وضاحتیں ہوئی تھیں، اب یہاں ایمانیات کا سلسلہ چلے گا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، ایمان والو، زبانی ایمان والو، اجمالی ایمان والو۔ آمنوا، حقیقی طور پر ایمان لاؤ، تفصیلی ایمان لاؤ۔ کیا جی؟ باللہ، اللہ کی ذات و صفات پر، احکام پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب، اور اس عظیم کتاب پر ایمان لاؤ۔ الف لام عہد خارجی کا الکتاب کا، عظیم کتاب۔ الذی، وہ عظیم کتاب، نزل، جو اللہ نے اتاری، علی رسولہ، اپنے رسول کے اوپر۔ نمبر 4، والکتاب، اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ، الذی، وہ کتاب، انزل، جو اللہ نے اتاری تھی، من قبل، اس سے
قرآن سے پہلے ان پر بھی مان لاؤ کہ وہ اللہ کی آسمانی کتابیں برحق کتابیں تھیں۔ یہ تفصیلی ایمان کا ذکر کر کے فرمایا وَمَن یکفر، اور جو انکار کرے گا باللہ، اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کے احکام کا، وَمَلَائِکَتِہِ، اور اللہ کے فرشتوں کا، وَکُتُبِہِ، اللہ کی کسی کتاب کا انکار کر دے، میں نہیں مانتا ہوں، قرآن کو، انجیل کو، زبور کو، وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں کا انکار کر دے، کسی بھی رسول کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا انکار کر دے، فَقَدْ ضَلَّ، پکی بات ہے یہ گمراہ ہو گیا ہے، ضلالًا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں، یہ راہ راست پر نہیں آ سکتا ہے۔ کوئی ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، انکار کرو گے تو یہ گمراہ ہے۔ اس کے مقابلے میں بعض طبقہ ایمان لایا پھر مفاد کے لیے پیچھے ہٹ گیا، پھر ایمان لایا پھر مفاد کے لیے ہٹ گیا۔ فرمایا سنو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان تو لائے، ثم کفروا، پھر وہ کافر ہو گئی، دنیا کے بندے بن گئے، دنیا کے پیچھے پڑ گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے ایک موقع پر، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئی، ثم ازدادوا، پھر وہ بڑھتے چلے گئے، بڑھاتے چلے گئے کفراً، کفر کو۔ ایسے طبقے کے لیے جو تماشا لگاتا ہے، کبھی مومن کبھی بےایمان، لم یکن اللہ، نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین، لیغفر، کہ بخش دے، لہم، اس طبقے کو، ولا، اور نہیں اللہ رب العالمین، لیہدیہم، ان کو ہدایت دے گا، سبیلا، کسی حق راستے کی۔ بس ان کی مور جباریت لگ گئی، ہدایت اللہ سلب کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی کچھ منافق تھے، کہتے ہیں ہم مومن، لیکن حقیقتاً جن جن چیزوں کو دل سے ماننا اور ظاہری طور پر عمل کرنا اس طرح کرتے نہیں تھے۔ کہتے تھے ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم وحی کو مانتے ہیں۔ مانتے ہو تو اس کے مطابق عمل بھی کرو، دل سے نہیں، اوپر اوپر سے، مفاد کے لیے۔ اللہ نے اس طبقے کو فرمایا نہیں، یہ زبانی جمع ہر چھوڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، کہ کہتے ہیں ہم مومن، او ایمان والو، آمنو، حقیقی ایمان لاؤ۔ حقیقت ایمان کہتے ہیں دل کے یقین کو، اور کس کس پر یقین کرنا ہے پکا، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ بھی عربی کا لفظ ہے، پکا یقین ہو اور عقیدہ دونوں ایک شے ہیں، کہ پکا یقین اللہ کی ذات پر، صفات پر ہو تو اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ عقد سے، عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانی، کسی چیز کو مضبوط باندھ ڈال کر تھیلی کو نہ اوپر سے گرہ دے دو، وہ کیا ہو گئی ہے؟ پکی۔ عقیدہ بھی پکا اور ٹھوس ہونا چاہیے، حالات کے تقاضے پر تزلزل نہ ہو، ڈماڈول نہ ہو۔ مومن ہے تو اللہ پہ نظر رکھ، دل میں یقین ہو، پکا یقین ہو، حالات کے تقاضے پر ڈماڈول نہ ہو۔ منافق ڈماڈول ہو جاتے تھے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ایمان کا دعویٰ تو تم کرتے ہو، زبانی ایمان ہے، آمنو، حقیقی ایمان لاؤ۔ اور نمبر 2، اس وقت بھی مسلمان تھے، آج بھی ہیں۔ اس وقت نئے مسلمان ہوتے تھے، کہتے بالکل ٹھیک ہے جی، اللہ بھی سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ کی کتاب سچی، میں مانتا ہوں۔ لیکن یہ اجمالی بات ہے، کیا مانتے ہو بھائی؟ اللہ کو مانا کس طرح مانا ہے؟ آج ہمارے دور میں بھی ہے، کہتے میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ اجمال ہے، تفصیل چاہیے۔ ایسے اجمال والوں کو کہا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، اجمالی ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ تفصیلی طور پر۔
کس کس پر آگے تفصیل بتائیے. باللہ نمبر 1 تفصیلی ایمان ہو. یہ با حرف جر ہے، اس کے بعد ایک لفظ عربی گرامر میں محذوف ہوتا ہے. باللہ بذات اللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ کہ وہ ذات میں وحدہ یکتا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے ذات میں بھی. آمنو باللہ بصفات اللہ، اللہ کی صفات پر بھی یقین کرو، ایمان لاؤ کہ وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا یکتا ہے، اس کا صفات میں بھی کوئی شریک. وہ معز ہے، عزت دینے والا تو وہی ہے اور کوئی بھی. وہ مذل ہے، ذلت دینے والا ہے تو وہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. نفع دینے والا تو وہ ہے اور کوئی بھی نہیں. نقصان دینے والا ہے تو وہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. اور دنیا کا خالق وہ ہے، ہر چیز کا خالق وہ، کوئی اور نہیں ہے. جسے عطا کر دے وہ عطا کرتا ہے، کوئی عطا کرنے والا نہیں. جسے روک دے کوئی دینے والا نہیں ہے. فرمایا اللہ کی صفات کے اوپر یقین کرو کہ وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں یکتا، اس کا کوئی شریک نہیں. آمنو بذات اللہ، آمنو بصفات اللہ، آمنو باحکام اللہ، اللہ کے احکام پر بھی مان لاؤ کہ اللہ کا جو حکم ہے مجھے سمجھ نہ آئے اس کی حکمت، کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم اٹل اور کامیابی والا ہے. ہمیں بعض چیزوں کی حکمت کا سمجھ آتی، بعضوں کی نہیں آتی ہے. کہ اللہ نے یہ نماز کا حکم دیا، کیوں دیا، کہ کیوں کو چھوڑ، بس اللہ کا حکم یہ کامیابی والا ہے، فلاح والا ہے. حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے یہ الگ بات ہے، اس کی بھی بے شمار حکمتیں ہیں، وہ آگے چل کر آئے گا کہ نماز میں بھی اللہ نے بے شمار قسم کی حکمتیں رکھی ہیں. موجودہ دور کے ڈاکٹروں نے ریسرچ کر کے کہہ دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا بعینی کیفیت بتائی جائے نا، بتائی جاتی، اصل سجدہ ہوتا ہی وہی کہ سیدھے سجدے میں گئے، گھٹنے رکھے، ہاتھ رکھے، پاؤں پیشانی رکھی تو زمین سے ٹانگیں اٹھی ہوئی ہوں، پنڈلی سے ران اٹھی ہوئی ہو، ران سے پیٹ اٹھا ہوا ہو. بات سمجھ آئیے؟ اور پھر یہ بازو زمین سے اٹھے ہوئے ہوں، نیچے زمین کے ساتھ جھکا کر نہیں ہے. اور حدیث میں فرمایا ہے لا تبسط ذراعیک انبساط الکلب، کتے کی طرح مت پھیلاؤ ان بازوؤں کو، یہ کتا پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے، نہ اٹھاؤ، اس طرح اٹھا ہوا ہے. اور پہلوؤں سے ازد، بازو جدا ہو، اور پھر اس وقت بندہ اوپر ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی کے ایسے سجدے میں نیچے سے بکری کا بچہ بھی گزر جاتا تھا، نبی اتنے اٹھے ہوئے ہیں. اور موجودہ ڈاکٹر نے ریسرچ کر کے کہہ دیا، اس سجدے کو دیکھ کر انہوں نے کہا یہ محمد کا بتایا ہوا جو طریقہ ہے نا، یہ اس سے پتہ چلا انسانوں کی بے شمار کامیابی اس میں اس طرح سجدہ کیا جائے بار بار، یہ دل کی پھیپھڑوں کی ورزش ہو جاتی ہے، اس آدمی کو دل کی بیماری نہیں لگ سکتی ہے. واہ ربا تیری حکمتیں کتنی ہیں. فرمایا پورے دل کی ورزش ہے. یہ الگ بات ہے ہم سجدہ صحیح طریقے سے نہ کریں. پھر نمبر 2، اس کے علاوہ ایک حکمت تو فائدہ تو ہوتا ہے اس چیز میں فائدہ، لیکن مضر چیزوں سے بچنا بھی ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر کے اعتبار سے بات ہوتی ہے، بھائی یہ دوائی کھاؤ اور یہ اس چیز سے بچنا، فائدہ تب ہوگا. ہم ایک کام کریں، دوائی کھائیں اور اس کی پرہیز نہ کریں تو ڈاکٹر کہتا ہے دوبارہ میرے پاس نہ جاؤ. بھائی پرہیز بھی ضروری ہوتی ہے. تو پھر اللہ نے صحت دی. اور آج سے پہلے جو ہمارے مسلمان تھے نا، آج جو بیماریاں ہیں یہ ان میں نہیں تھیں، ایسے نہیں تھا. پرہیز بھی تھی ان کی اور ساتھ دین پہ عمل بھی تھا. آج ہم نے بد پرہیزی شروع کر دی اور بد پرہیزی میں ہم اتنے آگے نکل گئے، حلال و حرام کو کراس کر کے نکل جاتے ہیں، جائز اور ناجائز کو کراس کر لیتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. فرمایا آمنو باللہ، اللہ کے احکام کے اوپر تفصیلی ایمان لا کہ اللہ کا ہر حکم سچا اور فائدے والا ہے، مجھے اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے. فرمایا یہ یقین کر، پھر اللہ کا حکم مان کر چل، پھر ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو. یہ ہے تفصیلی ایمان. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک، اللہ کی صفات میں وہ وحدہ لا شریک، واقع اپنے احکام اس کے اٹل اور فائدے والے ہیں.
بعضوں کی ہمیں سمجھ آتی ہے، بعضوں کی ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہمارا دماغ چھوٹا، وہ حکمتیں اس کی بے انتہا ہیں۔ اور فرمایا آمنو باللہ۔ نمبر 3 فرمایا اللہ کی ذات پر ایمان، صفات پر ایمان، اللہ کے احکام پر۔ نمبر 4 ورسولہ، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ کہ اللہ کا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچا رسول ہے، آخری رسول ہے، خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء ہے، اور اس کی اتباع میں کامیابی اور اس سے ہٹ کر چلنے میں اس کا یقین ہو۔ ورسولہ، یہ پورا یقین کرنا، یہ تو نہیں زبانی میں رسول کو مانتا ہوں۔ کیا مانتا ہے تو؟ مان کہ وہ خاتم النبیین ہے، مان کہ وہ امام الانبیاء ہے، مان کہ اس کے طریقے ہی میں کامیابی ہے، اس سے ہٹ کر پھر جب یہ یقین ہوگا تو عمل بھی کر کے دکھا، نبی والا طریقہ لا کر آنا۔ صرف زبانی میں نبی کو مانتا ہوں، طریقہ نبی والا زندگی میں ہے ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا زبانی بات نہ کرو، پکی بات کرو۔ رسول پر ایمان۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ نمبر 5 اس عظیم کتاب کو دل سے یقین کر کہ یہ سچی، برحق اور آخری عظمت والی کتاب ہے، الذی نزل علی رسولہ، جو اللہ نے تھوڑی کر کے 23 سالہ دور میں اپنے رسول پر اتاری ہے۔ نزلہ کہا ہے، قرآن کے لیے نزلہ کا لفظ آ رہا ہے، آگے انزلہ کا لفظ آ رہا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ 23 سالہ دور میں آسمان دنیا سے تھوڑی ہو کر اللہ نے نبی پر اتاری ہے، موقع بموقع۔ آج یہ موقع آیا اس کے مطابق آیتیں آئیں، کل دوسرا موقع آیا اس کے مطابق، اور قرآن پھر عملی شکل میں آتا چلا گیا، صحابہ کے ذہنوں میں پیوست ہوتا چلا گیا 23 سال۔ اور فرمایا یہ یقین کر، یہ عظیم کتاب جو اللہ نے عظیم نبی کے اوپر اتاری، کامیابی اس کتاب میں ہے، کامیابی اس کے قانون میں ہے، اس کی اتباع میں ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ یقین نصیب فرمائے۔ یہ ہے فرمایا نمبر 7۔ فرمایا نمبر 6 والکتاب الذی انزل من قبل، ان کتابوں پر بھی ایمان لا جو اس کتاب سے، لیکن انزلہ وہ ساری کتابیں اکٹھی اتری ہیں۔ تورات اکٹھی موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ دی گئی، موسیٰ علیہ السلام لے کر عوام میں آ گئی، تھوڑی ہو کر نہیں آئی ہے۔ زبور اکٹھی داؤد علیہ السلام کو دی، انجیل اکٹھی عیسیٰ علیہ السلام کو دی، کتابی شکل میں لا کر جبرائیل نے لا کر نبیوں کو دے دی، لو بھائی کتاب اللہ کی آ گئی ہے۔ نبیوں نے آگے امت کو تعلیم دی، پھر پڑھایا موقع بموقع، لیکن اکٹھی کتاب پڑھنے کے بعد بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اب آپ کا درس چل رہا ہے، موقع کی مناسبت سے نہیں، کبھی کوئی آیت ساتھیوں کے دماغ میں آتی ہے، باہر موقع ہوتا ہے، فٹ لگتی جی آج موقع کے مطابق بات یہ ہو گئی ہے، اور کبھی اس کے علاوہ تعلیمات ہوتی ہیں، یہ تو لیکن موقع والی باتیں اور ہوتی ہیں۔ تو باقی کتابوں میں اکٹھی، اور ہمارا قرآن موقع بموقع تھوڑا ہو کر 23 سالہ دور میں آیا، اس کے لیے نزل آیا، اور وہ اللہ نے لکھ کر نہیں، خود پڑھ کر سنایا۔ میرا فیصلہ یہ، جبرائیل نے سنا، اسی طریقے پر آ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ اس لیے یہ کتاب بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے۔ باقی لکھی ہوئی کتاب یہ لے لو، آگے پڑھاؤ امت کو، ٹھیک ہے جی، نبیوں نے پڑھانا شروع کر دیا، اللہ نے ان کے دماغ میں ڈال دیا۔ باقی کتابوں کے اوپر بھی ایمان لانا کہ باقی کتابیں بھی اللہ کی کتابیں ہیں، برحق تھیں، سچی تھیں، اپنے دور پہ ان پہ عمل کرنا لازم تھا، اب وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اب ان کی جگہ عظیم کتاب قرآن آ چکا ہے، اب اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ باقی ہم نے تورات کو برا نہیں کرنا ہے، اگرچہ موجودہ تورات اصلی شکل میں نہیں ہے، ہوتی تو پھر بھی بہت اچھی تھی، لیکن لیبل تو اس پر تورات کا آ گیا، ہم نے بے احترامی نہیں کرنی، بے ادبی انجیل کی نہیں کرنی، زبور کی نہیں کرنی ہے۔ ہم مانتے ہیں انجیل برحق اور سچی کتاب تھی، اور اس اپنے دور پہ عمل بھی لازم تھا، لیکن جس طرح نبی آخری آ گیا، پہلے والے نبیوں کی نبوت کے طریقے منسوخ، اب آخری نبی کی اتباع لازم، اس طرح اب آخری کتاب قرآن کی تعلیمات لازم ہیں۔ فرمایا یہ یقین رکھو،
اور یہ کہے جس طرح ہمارے روشن خیال طبقہ کہتے ہیں چونکہ یہ بھی قرآن اللہ کی ایک آسمانی کتاب ہے تو تورات بھی آسمانی کتاب ہے، ہم فرق نہیں کرتے، برابر، کوئی اس کو مانے کوئی اس کو مانے، کوئی اس پر چلے کوئی اس پر چلے، نہ 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 نہ، گڑبڑ ہو گئی ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ شیطان ان کو کہتا ہے ہم برابری کرتے ہیں اسی ساری کتابوں میں، یہ برابری کی نہیں ہے۔ اس کتاب پر مان جو آخری کتاب آئی اور اس کے اوپر عمل کرنا لازم، باقی کتابوں پر یقین رکھنا لازم، عمل کی صورت اب نہیں ہے، وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ فرمایا یہ ایمان لاؤ، اور اس کے مقابلے میں پھر یہ ایمانیات کی فرمایا اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان، اللہ کے احکام پر ایمان، رسول کے اوپر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، قرآن پر ایمان، سابقہ کتب پر ایمان، 6 ایمانیات کی باتیں۔ اگلے جملے میں ایک اور بات کی، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو اللہ کی ذات کا انکار کرے، اللہ کی صفات کا انکار کرے، اللہ کے احکام میں سے کسی ایک حکم کا بھی انکار کر دے، وَمَلَائِكَتِهِ نمبر 3، نمبر 4 اللہ کے فرشتوں کا انکار، میں فرشتے نہیں مانتا ہوں، نظر نہیں آتے ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ بعض پاگل ہان ایسے کہہ دیتے ہیں، ایسے موجود ہیں، تفسیریں موجود ہیں۔ ہمارے سر سید صاحب بھی آخر میں خراب ہو گئے تھے، اس نے بھی کہا فرشتے نہیں ہیں، جنات نہیں ہیں، حور و قصور نہیں ہیں۔ یہ ویسے ایک خوش فہمی کی باتیں ہیں، کیوں نظر نہیں آتے ہیں؟ اور مستشرقین بھی کہتے ہیں نظر نہیں آتے ہیں، کدھر ہیں فرشتے؟ ارے بھائی بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں لیکن دنیا میں ان کا وجود ہے، ہماری آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہم ان کو دیکھ سکیں، اس کی بنائی میں کثافت ہے، وہ لطافت والی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، بہت سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اور ہر دور میں یہ لوگ آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پھر صحابہ کا تھا، صحابہ کے بعد تابعین کا دور تھا، تابعین کے دور میں ایسے فرقے، ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے شیطانی طبقہ، اور زور پکڑا تھا، اور زور پکڑ کر پہلی صدی کے آخر دوسری صدی شروع ہوتی ہے، اس طبقے نے بڑا زور پکڑا تھا، کہنے لگے اللہ بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا فرشتے نہیں ہیں، جنات نہیں ہوتے ہیں، حور و قصور نہیں ہے، پھر اگلی بات کہنے لگے، قدم بڑھتے بڑھتے کہنے لگے اللہ بھی نہیں ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اس مارکے میں اترنے والا عظیم انسان اس وقت آیا نا، جس کو امام اعظم امام ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ یہ فلسفے کے زور سے میدان میں آیا تھا، بعد میں فقہ کا امام بن گیا تھا، اور امام اعظم کا لقب سے آیا تھا، اللہ نے اس کو فقاہت دی تھی۔ اس دور میں اس طبقے کا مقابلہ یہ کرتا تھا، عقلیات کے طور پر، فلسفے کے طور پر اس نے مقابلہ کیا، اور ایسے موقعوں پر اس نے کہا دودھ لاؤ، دودھ لا کر کہا، اگلوں کو مقابلے میں کہا اس میں کیا کیا فوائد ہیں، بتاؤ کیا کیا چیزیں، اس دودھ ہے، اس کو دہی بناؤ، اس کو بلاؤ، مکھن نکلتا ہے، فلاں ہے، گھی ہے۔ اس نے کہا نہیں ہے مکھن، دودھ میں مکھن نہیں ہوتا ہے۔ امام صاحب نے کہا جھوٹ بولتے ہو۔ ہم نے کہا یہ کیسے، یہ ہمارے تجربے میں ہے۔ کہا مجھے دکھاؤ، مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے، دودھ میں کہاں ہے مکھن، مجھے دکھاؤ۔ بات سمجھ آئیے؟ اگلوں کو عاجز کر دیا، کہا گھی ہے، نہیں ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ کہا یہ تم نظر آئے بغیر تم مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہمارا مشاہدہ ہے، تجربہ کیا ہم نے، ہم اس کو بلو کر نکالتے ہیں۔ فرمایا جب اس کے اندر چھپا ہوا مکھن ہے نظر نہیں آتا ہے، اور گھی ہے نظر نہیں آتا ہے، پھر اللہ کی مخلوق فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، ہمیں نظر، اور اللہ بھی ہے وہ نظر نہیں آتا ہے، ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ یہ مارکہ اس نے سر کیا، آخری مارکہ جب اس نے سر کیا تھا نا، اس وقت مستشرقین کا بڑا زور آیا، اللہ نہیں، ہم نہیں مانتے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ مناظرہ طے ہوا، کہا جی بڑا مناظرہ تھا مسلمانوں کا اور مستشرقین کا، بڑی عوام جمع تھی، ان کا ولولہ تھا گمراہ کرنے والوں کا، بڑا مقابلہ ہوا، بڑا مقابلے کے لیے بڑا میدان لگا، آج حق و سچ کی فتح ہوگی۔ علماء بیچارے بھی رو رہے تھے، یا اللہ دنیا ڈوب جائے گی، دنیا کفر میں جائے گی۔ مقابلے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ نے آنا تھا، بڑے دیر سے آئے، مجمع دونوں جمع، باطل طبقہ کہتا تمہارا مناظر نہیں آیا، تمہارا مولوی نہیں آیا، تم باطل ہو، چھپ گیا، ہو گیا، ڈر گیا، فلاں ہیں، دلائل نہیں تھے، یہ تھا وہ تھا، آؤ ہمارے سامنے۔
بڑی دبنگیں ہوتے 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 آخر میں آیا، آ کر بیٹھا۔ اس نے کہا دیر سے کیوں آئے ہو؟ لوگ ہمیں تانا دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کون تانا دیتا؟ کہا یہ لوگ یہ کہتے یہ کہتے یہ کہتے۔ انہوں نے بھی کہا دیر سے آ گئے تھے ادھر کیا؟ اس نے کہا خدا کے بندو، میں دیر سے عذر پیش آ گیا تھا اس لیے آیا ہوں۔ کیا عذر تھا؟ سب مجمع کے سامنے دونوں گروپ سن رہے تھے، عذر پیش کیا۔ اس نے کہا میں آ رہا تھا، آگے دریا تھا، آپ کو پتہ ہے دجلہ کوفہ میرے راستے میں تھا، تو آگے آیا تو کشتی کوئی نہیں تھی، سواری نہیں تھی، میں کیا کرتا؟ میں کھڑا 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 اللہ سے میں نے مانگا کھڑے کھڑے اچانک ایک درخت لگا، وہ بڑا ہو گیا، پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اس کے تختے بنے، تختوں سے پھر کشتی بنی، میں بیٹھ کر آ گیا ہوں۔ بات سمجھ آئیے؟ یہ میں نے مختصر کیا، اس نے بات کو وضاحت سے لمبا کیا۔ مد مقابل نے کہا مولوی کا دماغ پاگل ہے، بتاؤ تمہارا مولوی پاگل ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا وہ کیسے، میں کیسے پاگل ہوں؟ میں اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں، تم کہتے پاگل ہو۔ نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے درخت لگائے بغیر لگ جائے، وہ ایک دم بڑا ہو جائے، اور پھر یہ کہتا ہے وہ کٹ بھی گیا، خود بہت کیسے کٹ گیا، پھر اس کے تحتے کیسے خود بہت بن گئی، بغیر بنانے والے کے کشتی کیسے بن گئی؟ یہ کوئی ماننے کی باتیں ہیں، پاگل نہیں ہے مولوی۔ لوگوں نے بھی کہا، سادہ لوگ، مسلمان بھی سادے تھے تھوڑے سے نا، بعضوں کے دماغ میں بات تو نہیں آتی، اس نے بھی کہا ہمارا مولوی بھی بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے، بجائے مناظرے کے ڈر کر ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ انہوں نے اور شور کی، دیکھو تمہارا مولوی یہ کر گیا۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں پاگل ہوں؟ درخت کسی کاٹنے والے کے بغیر کٹ، تحتے بغیر بنانے والے کے بن، کشتی بغیر بنانے والے کے بن، کشتی بغیر ملاح کے چل۔ فرمایا اتنا بڑا آسمین و آسمان بنانے والے کے بغیر کیسے بن گیا؟ کیسے بنا ہے یہ نظام؟ یہ زمین کیسے بنی؟ آسمان کیسے بنا؟ یہ شمس و قمر کیسے بنے؟ تم سارے کیسے بنے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ کشتی نہیں بن سکتی ہے، یہ نظام کائنات بھی کسی بنانے والے نے بنایا، اسی بنانے والے کو رب العالمین کہتے ہیں۔ فرمایا یہ تو ایسے تو نہیں بن گیا، اس کو بنانے والے تھے۔ تو ایسا طبقہ آیا جو کہتا ہے میں فلاں کو نہیں مانتا، میں فلاں کو نہیں مانتا، کیوں؟ مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ امام صاحب نے اگلی بات کہہ دی، نظر تمہیں نہیں آتا ہے۔ اب نے ایک شاگرد کو کہہ دیا یہ بڑا مناظر ہے نا، یہ جب اٹھے گا نا، کافی دیر بیٹھ گئے، اٹھنا تو ہوتا ہے، پیشاب کا تقاضا، اور ڈیلا مارا اس کو زور سے، تھپڑ کا مار دینا اس کو تھپڑ، مکہ مار دینا ٹکا کے اس کے، یا پتھر مار دینا، ڈیلا پتھر، ڈیلا جانتے ہیں نا مٹی کا، ڈیلے کا واقعہ الگ تھا، مارا اس نے کہا اوے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، بدماش ہو، فلاں ہوا، ظلم ہے، میں چیخ پکار، میں رپورٹ کرتا ہوں یہ بدماش ہے۔ اس نے کہا کس چیز کی رپورٹ ہے؟ ہاں ٹھیک ہے رپورٹ کر لو، چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ادھر ہی پہلے رپورٹ کر، آئے ہوئے مناظرے کے اندر سرکار بھی آئی ہوئی ہے، سرکاری لوگ آئے ہوئے ہیں، در فریاد کرو۔ انہوں نے کہا مجھے مارا ہے۔ تو کیا ہو گیا تجھے مارا ہے؟ کیا لگا؟ کہتا ہاتھ مکہ۔ کہا پھر تجھے کیا ہو گیا؟ کہا درد ہوا ہے۔ کہا ہمیں دکھا درد کو، درد کو دکھا، کدھر ہے درد؟ ہمیں دکھا، ہم نہیں مانتے، تجھے درد نہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی ہے؟ ایسوں کو ایسے اللہ نے پیدا کیے تھے دین کی حفاظت کے لیے۔ اگر ہم ہوتے تو لٹیر ہو جاتے۔ بھائی یہ ہر موقع پر اللہ پیدا کرتا ہے دین کے دفاع کے لیے۔ فرمایا درد دکھا۔ میں نے کہا میں کیسے دکھاؤں؟ میرے درد ہو رہا ہے، مجھے پتہ ہے۔ کہا تجھے درد ہو رہا ہے، تجھے پتہ ہے، ہمیں نہیں نظر آتا، ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو جس طرح تجھے درد ہو رہا ہے، نظر نہیں آتا، کائنات کا بنانے والا بھی موجود ہے، نظر نہیں آتا ہے، وہ موجود ہے، اس کے بغیر تو نہیں آیا۔ تو ایسا طبقہ بھی انکار والا ہر دور میں، آج کل بھی بازے آ جاتے ہیں سر پھرے، آج کل بھی ایسے آ جاتے ہیں بہت سارے۔ اللہ معاف فرمائے، شیطان نے اپنی محنت کی ہوئی ہے۔ دو چار دن پہلے ہمارے ایک پرانے
شاگرد نے فون کیا کہ میرے پاس ایک مریض آیا ہوا ہے، مریض ایسا بھی ہے اور ایسا، اور وہ لیبرر قسم کا ہے، وہ اللہ کی ذات کو نہیں مانتا ہے اور اللہ کے ان فرشتوں کو، ان چیزوں کا انکار ہے، وہ دلائل دیتا ہے، میں کیا کروں؟ میں آپ کے پاس بھیج دوں؟ میں مدرسے میں تھا، میں نے کہا یار ہمارے پاس ٹائم تو نہیں ہے، آج کل سبق زیادہ تیز چلتے ہیں، چلو فارغ ٹائم پر شام کو بھیجنا۔ بہرحال ایسا سر پھرا وہ بھی تھا، سمجھ آئیے، آج بھی موجود ہے۔ شیطان کی محنت ہے یا نہیں ہے؟ ہماری محنت دو چار باتیں کی ادھر ادھر ہو گئی، دین ہو گیا، اور خدا کا مطلب محنت کرو دین پر۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ نے بھی فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو اللہ کی ذات کا، صفات کا، احکام کا انکار کرے، وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ کے فرشتوں کا انکار کرے، جی فرشتے نہیں ہیں، کرامن کاتبین نہیں ہیں، میں نہیں مانتا ہوں، وَكُتُبِهِ، اللہ کی کسی بھی کتاب کا انکار کرے، تورات کا، زبور کا، انجیل کا، قرآن کا، بے ادبی کرے، بے احترامی کرے، میں نہیں مانتا ہوں، ورسولہ، اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول کا بھی انکار کرے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے کافر ہو گئے، عیسائی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں کافر ہو گئے۔ فرمایا کسی بھی رسول کا انکار کر دو گے، سارے رسول برحق ہیں، اوپر ہو چکا۔ فرمایا انکار کر دو گے، والیوم الآخر، آخرت کے دن کا انکار کرو گے کہ کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، دنیا عیش و عشرت کی، بس کھاؤ پیو مزے کرو۔ فرمایا فقط ضل ضلالا بعیدا، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، اس کے عقائد خراب ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو عقائد کی تفصیل اللہ نے بتائی، اس کے مقابلے میں پھر ایک طبقے کو ذکر کر کے فرمایا ایک طبقہ تھا، اب بھی ہے، کبھی ایمان لاتا ہے، مفاد آتا ہے، پھر ادھر دوڑ جاتا ہے، پھر ایمان لاتا ہے، کبھی کبھی کسی مولوی کے ہاتھے، دین والے کے ہاتھے چڑھ گیا تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے مان لیتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں نبی، پھر غرض نظر آتی، پھر ادھر چلا جاتا ہے، پھر بے ایمان ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس نے دین کو تماشا بنایا ہوا اغراض کا بندہ ہے۔ فرمایا سنو ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر مفاد کی وجہ سے دین سے منکر ہو گئے، خیر ہے جی یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، ثم آمنوا، پھر آ گئے ایمان میں کچھ عرصے کے بعد، کچھ بکھیڑے لگے، تھپیڑے لگے تو آ جاتا ہے، کہتا ہے جی میں پریشانی میں ہوں جی، کہا آج صحیح یقین کر اللہ کی ذات پر اور یہ دعا کر، آ گیا۔ ثم کفروا، پھر بعد میں پھر منکر ہو گیا، مفاد پرست۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو معاف ہی نہیں کرے گا، یہ مذاق بنایا دین کو۔ ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ ایسے طبقے کو ہدایت والا راستے کی رہنمائی نہیں کرے گا، اس کو مور جباریت لگ جاتی ہے۔ اور اس میں یہودی بھی تھے، یہودیوں نے بھی یہی کام کیا، پہلے تورات پر ایمان لایا، پھر بچھڑی کی پوجا شروع کر دی، کافر ہو گئے، پھر توبہ کر کے آئی، سمجھایا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نبی نہیں مانتے ہیں، پھر کافر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کفر کے بعد محمد الرسول اللہ آئے، پھر کافر، قرآن آیا، پھر کافر، ثم ازدادوا کفرا، کفر کے اوپر کفر بڑھتا چلا گیا۔ ایسے ضدی اور اناد یہودیوں کو فرمایا ہدایتی، اور ان کو نہ اللہ بخشے گا بلکہ جہنم رسید ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس ظلم سے محفوظ فرمائے، سچے دین کا سچا پیروکار بنا دے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، قدم قدم پہ لغزشیں ہیں، قدم قدم پہ کوتاہی ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، یقین کامل نصیب فرما، عقائد حقہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، باطل فرقوں سے، باطل طبقات سے، باطل لغویات سے ہم سب کو محفوظ و سلامت فرما دے۔ یا اللہ باطل کی سازشوں سے، فتنوں سے، فسادوں سے محفوظ فرما، اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما۔ اس قرآن کے سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ بیمار زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ ایک صاحب نے اپنی گھریلو پریشانی کا شدید
شدید ذکر کیا، دعا فرمائیں اللہ اس کو اپنی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ اس کی گھریلو مسائل کو حل فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور فرما۔ اللہ تو محتاجوں کی احتیاج براری فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، رحمت کے فیصلے سب کے حق میں فرما دیں، مرتے وقت ہمیں کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و